عمران خان نے عید الفطر کے موقع کے اوپر زمان پارک کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی سخت کرنے کے احکامات جاری کر دی۔ پی ٹی آئی کے کئی وزراء جو ہیں وہ منظر عام سے اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کیوں چاہتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان کی صدارت کی مدت سے قبل وہ الیکشن کروا لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ایشیا کا خطہ ہے اس میں پاکستان جو سیاسی لحاظ سے سب سے دلچسپ ملک بنتا جا رہا ہے۔ روزانہ اس میں نئی سیاسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، نئے ڈائلاگ سامنے آتے ہیں، نئی خبریں سامنے آتی ہیں، نئی انفارمیشن سامنے آتی ہے۔ ہر خبر، آنے والی خبر جو ہے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے۔ آج جیسے کہ عمران خان کی اسلام آباد میں گرفتاری کے احکامات ایک دفعہ جاری ہو گئے، پھر کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کو جاری کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ پنجاب لاہور ہائی کورٹ بھی اچانک ایکٹیو ہوئی اور ایک بار پھر زمان پارک کو تحفظ کی ضمانت دے دی۔ اور ابھی بھی کسی نہ کسی کونے میں عمران خان کے جرائم کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف جو لابیز ہیں وہ سرگرم ہیں۔ آخرکار کیا وجہ ہے کہ کون سی قوتیں ہیں وہ جو نہیں چاہتی کہ ابھی عمران خان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے؟ اس سے قبل جیسے کہ آصف علی زرداری بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، بینظیر بھٹو بھی گرفتار ہو چکی ہوئی ہیں، اکبر بگٹی مرحوم بھی گرفتار ہو چکے ہوئے تھے، جتنے بھی ہمارے بڑے لیڈر ہیں، نواز شریف گرفتار ہو چکا ہے، شہباز شریف گرفتار ہو چکا ہے۔ ہر بندے نے، یوسف رضا گیلانی، راجہ پروہت، یعنی کہ کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس نے اپنی گرفتاری نہ دی ہو، جس نے عوام کو ڈال بنایا ہو، جس نے ہلہ گلہ شروع کر دیا ہو، ہنگامے شروع کر دیے ہوں، اپنی خاطر، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ملک کا جو امن ہے اس کو داؤ کے اوپر لگا دیا ہو، جس میں اس وقت صرف ایک ہی لاڈلا ہی بچتے ہیں جو عمران خان ہیں، جن کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا لیڈر ہوں، بڑا سیاستدان ہوں، نڈر ہوں، بے خوف ہوں، لیکن وہ ایک گرفتاری سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے بھی ڈرتے ہیں، کبھی آتے ہیں تو منہ پہ بالٹی لیے ہوتے ہیں، کبھی کچھ لوٹے لیے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا ظرف ہے۔ عمران خان کو سراج الحق کی ملاقات کے بعد میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں، ایک قسم کی خاموشی لگ گئی ہوئی ہے۔ عمران خان نے عید الفطر کے موقع کے اوپر زمان پارک کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آخر کیا ان کو کیا ایسی باتیں ان کے درمیان ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے اور پرائیویٹ سیکیورٹی بھی کہہ دی، اور مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے ان کو بھی عید الفطر کے اوپر زمان پارک میں ڈیوٹی کرنے کی جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ایک اچھا خاصا رش شو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ عید الفطر کے اوپر کارکنان اور سیکیورٹی کی جانب سے عمران خان کے گھر زمان پارک کے بعد ایک بھرپور رش ظاہر کیا جائے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی گرفتاری کی کوشش یا کوئی بھی ہو اس کے اوپر عمران خان کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو۔ اب دوسری جانب یہ دیکھیں جی، اینٹی کرپشن اور ایف ای اے نے پی ٹی آئی کے وزراء کے خلاف جو ہے اہم ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کر لی ہیں، اور کئی سرکاری افسران و رہنما اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وزراء کے خلاف اور اہم عہدیداروں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہوئے ہیں، جس کی باعث پی ٹی آئی کے وزراء میں کافی جو پریشانی کی لہر ہے وہ دوڑ گئی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے کئی وزراء جو ہیں وہ منظر عام سے اچانک غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تلاش کے لیے اینٹی کرپشن نے اپنے سورسز جو ہیں وہ بھی بنا دیے ہیں، اور سورس رپورٹیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کی جا رہی ہیں، اور اس میں کئی نامور جو ڈیولپرز بھی ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں۔ 14 مئی کو انتخابات پی ٹی آئی کی کارکنان کا جو خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کیوں چاہتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان کی صدارت کی مدت سے قبل وہ الیکشن کروا لے؟ آخر اس کے پیچھے کیا سیاست ہے یا کوئی سازش ہے؟ یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، اور حکومت کو چاہیے اس چیز کا پتہ لگائے، جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے جائیں کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ باضد ہیں کہ ان دونوں شخصیات کی ریٹائرمنٹ سے قبل، حالانکہ یہ دونوں شخصیات اس وقت متنازع ہو چکی ہوئی ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے الزامات جو بھی لگے ہیں ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل میں کیسز چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن ان کی موجودگی میں کرانا چاہتے ہیں۔ اور اس عدلیہ کی کون سی جو شخصیات ہیں، سابقہ ریٹائر شخصیات ہیں، وہ اس تمام پروجیکٹس کو، تمام پلاننگ کو اپنی نگرانی میں مکمل کرا رہی ہیں۔ یہ بھی جو چیزیں ہیں وہ بڑی جلدی منظر عام پہ آ جائیں گی، اور آج بھی جیسے کہ گزشتہ روز ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، کروڑ روپیہ دو اور عمران خان سے ملاقات کرو۔ ٹکٹ کے لیے آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے یہ نہیں پتا، لیکن ملاقات کے لیے آج ہی ٹائم ہے، آج کے بعد، ورنہ 114 دا جڑے ٹکٹ نے تقسیم ہو جائیں گے۔ آج دے دن تسی کروڑ روپیہ لے کے پہنچو کسی طریقے نہ،
بلکہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ لے کے جائیں. یہ میری گفتگو نہیں ہے, یہ جاج چوہدری صاحب جو پنجاب کے سب سے ایماندار پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کے پنجاب کے صدر ہیں, اور عمران خان کے بقول ان کی پارٹی میں کبھی کرپشن نہیں ہوتی. ہاں اگر شوکت خان ہسپتال کے لیے فنڈنگ کرنی ہے تو وہ علیحدہ ہوگی, لیکن اس کام کے لیے ملاقات کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی جو عمران خان سے ساتھ ملاقات ہوگی وہ ہوگی. اس میں عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کتنے پیسے انہوں نے لینے ہیں یا کتنے نہیں لینے پارٹی فنڈ میں. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کے جو ارکان ہیں وہ اب اشارے کے منتظر ہیں. آزاد کشمیر کے بعد پنجاب میں بھی فارورڈ بلاک جو ہے آخری مراحل میں جو ہے نا پی ٹی آئی کا داخل ہو چکا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک, میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں, پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور تقریباً فائنلائز ہو چکا ہوا ہے. وہ عمران خان کی گفتگو, اس کی سیاست, اس کی تقریروں سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں. ان کے جھوٹ, ان کے فریب, ان کے عوام کو دھوکہ دہی سے وہ تنگ آ چکے ہوئے ہیں. اور وہ یہ فارورڈ بلاک جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان میں ٹکٹیں تقسیم کی جائے اور کتنے پیسے لے کے ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں, نظریاتی کارکنان کو کیسے نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور جو پیرا شوٹر کارکنان ہیں ان کو کیسے اپنی پارٹی میں ان کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے ان سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں, اور ان کو جیتی جدائی جو ایریاز ہیں جس میں پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنان نے اپنی ایک ورت بنائی تھی اور پارٹی کی بیس بنائی تھی, وہ کس طریقے سے ان کی 3-4 سال کی جو محنت ہے وہ ایک پیرا شوٹر جو رہنما ہے یا کارکن ہے جو پیسے کو بل بوتوں کے اوپر اس کو وہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں. تو یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد آخری مراحل میں یہ فارورڈ بلاک جو ہے نظریاتی کارکنان کا, رہنما کا سامنے آئے گا. پنجاب میں اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پنجاب میں جیسے کہ پاکستان پیپل پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس طرح جماعت اسلامی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور نئی پارٹیاں بھی پنجاب میں اپنی سیاسی سرگرمیاں پنجاب میں شروع کر دی ہیں, جس میں پاکستان تحریک اتحاد ہے, جس میں پاکستان نیشنل پارٹی سمیت سینکڑوں نئی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے پنجاب میں بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں اور اپنے امیدوار بھی فائنل کرنے شروع کر دی ہیں. اور پاکستان تحریک اتحاد اور پاکستان مسلم لیگ, مرکزی مسلم لیگ نے بڑے لیول کے اوپر کارکنان کو اکٹھا کرنے کے لیے تقریبات, اجلاس اور افطاری اور سحری کے انتظامات بھی کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں, جس میں کافی وافر تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور ان کی ممبرشپ فارم کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے سین, دستخط اور ممبرشپ فارم کو فل کیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.